مینا آپ موجود ہیں، ارشاد فرما دیجئے کہ نصیحت کے جو فوائد ہیں اس کے اثرات کیا کیا ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور ہم سب کے لیے سیکھنے کا ایک خوبصورت مرحلہ بھی ہے۔ انسان کو زندگی میں مختلف مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر بڑے اپنے چھوٹوں کو اچھی نصیحت دیں گے، اچھا مشورہ، تو ان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ نصیحت ہمارے لیے بہت آشنا سا لفظ ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے، جو ہمارے لیے یقیناً رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ اس کے بے حد فوائد ہیں۔ اگر ہم اس کو پازیٹیولی اپنی زندگی میں شامل کریں تو اس کے بڑے اچھے اثرات دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بے حد فوائد ہیں۔ نصیحت اہل ایمان کی صفت ہے اور مومنین کے فضائل میں سے ہے، اور اللہ رب العزت بھی اس کو بے حد پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نفع بخشی کا سامان کرتی ہے۔ اب اس کے فوائد کی جانب جایا جائے تو ہم جانتے ہیں انسان یا تو خود تجربہ کرتا ہے یا پھر دوسروں کے تجربات سے، ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب وہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس کا اپنا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے، اور چونکہ وہ نالج گین کر رہا ہے، اپنے بزرگوں کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے بزرگوں کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہیں وہ باتیں۔ جب وہ ان تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس نالج پر، اس انفارمیشن پر، اس نصیحت پر، اس اچھے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ راستے اس کی زندگی کے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ظاہری اور باطنی بھلائیاں اس کو عطا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر آپ نصیحت کے مزید فوائد کے حوالے سے بات کریں تو چونکہ معاشرے میں انسان کو بہت سارے پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے، جب انسان کسی بھی نصیحت پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر خواہی کا باعث بنتی ہے، اور پھر یقیناً معاشرے کے اندر وہ خیر خواہی کو پھیلاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب ایک انسان خیر خواہی کو پھیلاتا ہے یا کسی کو اچھا مشورہ دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا خیر خواہی کی بات کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں سورہ عصر کی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل نیک کی، عمل صالحہ کیے، اور حق بات کی، تاکید کی، اور صبر کی تلقین کی۔ اب دیکھیں راہ حق میں انسان کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری پرابلمز بھی آتی ہیں، ایسے میں صبر کی تاکید کرنا اور صبر کرنا اور ایسی نصیحت کو پھیلانا ہمارے لیے باعث خیر خواہی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان کسی کے لیے خیر خواہی سوچتا ہے، اچھی نصیحت اس کو کرتا ہے، تو اس کے لیے بلوں کے اندر چیونٹیاں اور جو سمندر کے اندر موجود مچھلیاں وہ اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں۔ تو نصیحت کتنا پیارا عمل ہے، اس کے یہ باعث خیر ہے، باعث بھلائی ہے، کیونکہ دین اسلام میں جو ہماری کتاب ہدایت ہے قرآن پاک، اس کو کتاب ہدایت فرمائے گا، کتاب مبین ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں اللہ پاک کے خوبصورت میسیجز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے فرمایا گیا کہ آپ ان کو یاد دہانی کے لیے نصیحت کروائیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نصیحت فرمائیں گے تو مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ باعث خیر اور خیر خواہی کا عمل بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ معاشرتی اسپیکٹ سے دیکھیں تو انسان کو بہتر فیصلوں کی قوت اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے، انسان شیطان کے شر سے باز رہ جاتا ہے، اس کو ہدایت کا نور عطا ہو جاتا ہے، اس کا دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اور اگر انسان گناہ گار ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے خدا نخواستہ، تو وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ تو اتنا پیارا عمل، اسی لیے تو صحبت صالحین پر بھی فوکس کیا گیا، کیونکہ انسان اس صحبت میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے من کے پیالے کو دھو کے وہاں بیٹھتا ہے تو اس کی روحانی بیماریاں آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جب احترام سے، عزت کے پہلو کو مد نظر رکھ کر ایک شخص کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس شخص جو نصیحت کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے بے شک، اور جس کو نصیحت عطا ہوتی ہے، جس کو نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اور ظاہر اور باطن اس کے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔